أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ سورہ طارق کی ابتدا ہو رہی ہے۔ طارق کہتے ہیں رات میں ظاہر ہونے والا۔ آسمان میں رات کے اندر ظاہر عام طور پہ ستارے ہوتے ہیں، ان کو ستارہ بھی کہتے ہیں، تارا بھی کہتے ہیں۔ اندھیرے میں ظاہر ہونے والا سب سے پہلی چیز ستارے ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا نہیں، اس سے مراد چاند ہے، بعض حضرات نے کچھ کہا ہے، کچھ باتیں اوپر لکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، والسماء والطارق، ستارہ، ٹھیک ہے۔ اور بعض حضرات نے اسے زحل ستارہ مراد دیا ہے، اور بعض حضرات نے کہا نہیں، اسے سوریا اور کہکشاں مراد ہے، یعنی گلیکسی مراد ہے۔ برحال والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور قسم ہے رات میں ظاہر ہونے والے ستارے کی۔ زحل مراد ہے، چاند مراد ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی گمنام ستارہ مراد ہے، لیکن خاص قسم کا ستارہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی عمومی ستارہ ہے۔ تو اللہ نے وضاحت کی، وما ادراک ما الطارق، اور بعض نے کہا گلیکسی، سوریا، کہکشاں، یعنی جس کہکشاں کے اندر یہ ہمارا پورا نظام شمسی موجود ہے، اس سے والسماء والطارق سے وہ کہکشاں مراد ہے۔ ہمارا جو سورج ہے، یہ سورج ہے، اس کے گرد مدار بنے ہوئے ہیں۔ مدار سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے، ورنہ تو کوئی اس کی خاصیت نہیں، یعنی ایسی کوئی لائنیں گلیکسی میں لگی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ آپ سمجھ لیجئے، یہ سورج ہے، اور اس سے اس سے ستارے بندھے ہوئے ہیں، یہ بندھا ہوا ہے، یہ بندھا ہوا ہے، یہ بندھا ہوا ہے، یعنی وہ ایک مدار میں روٹیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، گھوم رہے ہیں، یہ گھوم رہے ہیں۔ اب یہ جو پوری گلیکسی ہے، یہ جو پوری، اس کو کہتے ہیں سولر سسٹم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سولر سسٹم ایک سولر سسٹم ہے، اس طرح کا ایک اور سولر سسٹم موجود ہے، اس طرح کا ایک اور سولر سسٹم موجود ہے، اس طرح کا ایک اور سولر سسٹم، اس طرح کا ایک اور سولر سسٹم، یعنی کہ آپ اس طرح کے 1.5 کروڑ سسٹم موجود ہیں۔ یہ 1.5 کروڑ جس سسٹم، جس چیز میں موجود ہیں، وہ ہے ایک گلیکسی، جس کو کہکشاں یا سوریا بھی کہتے ہیں، کہکشاں کہتے ہیں، سوریا، یہ پوری گلیکسی، ٹھیک ہے۔ یہ گلیکسی جس گلیکسی کا حصہ ہے، اس گلیکسی میں اس طرح کی 23 ارب گلیکسیز موجود ہیں۔ اللہ اکبر! تو آپ یہ دیکھیں، یہ 23 ارب اس طرح کی گلیکسیز موجود ہیں، تو انسان کہاں تک جائے گا اور کہاں تک سوچے گا؟ یہ آج کے فلکیات والے، ایسٹرولوجی والے حضرات یہ کہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، اور اس کی کچھ اس نوعیت کی تصاویر بھی وہ شیئر کرتے ہیں۔ اور وہ تصاویر فرضی نہیں ہیں، بلکہ حقیقی تصاویر ہیں، جو سیٹلائٹ کے تھرو 10 سالوں میں لی گئی ہیں۔ یعنی ایک سپیس شپ انہوں نے چھوڑی تھی 81 میں، جس نے 91 تک تصاویر دیں، پھر 91 سے لے کے 2007 تک تصاویر دیں، پھر 13 تک تصاویر، تو اس طرح یہ اس طریقے سے بنتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو وہ طارق، طارق سے چاند بھی مراد ہے، زحل بھی مراد ہے، تارا بھی مراد ہے، سوریا بھی مراد ہے۔ وما ادراک ما الطارق، آپ کو نہیں، وما ادراک، آپ کیا جانے کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، النجم الثاقب، وہ ایک چمکدار ستارہ ہے۔ میں نے کچھ چیزیں لکھی، وہ ایک چمکدار ستارہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چمکدار ستارہ چاند ہے، ہو سکتا ہے وہ چمکدار ستارہ یہ گلیکسی ہے، ہو سکتا ہے وہ چمکدار ستارہ کوئی بھی ہے۔ اور بعض شہابیے ہوتے ہیں، شہابیے، جیسے کہ ہم انشاءاللہ 28ویں پارے کے اندر اس کو پڑھیں گے، کہ شہاب الثاقب کے اندر کس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ذہن میں رکھیں، یہاں سے شہابیہ مراد نہیں ہے،
بلکہ آسمان میں بہت سی چیزیں موجود ہیں، چلت پھرت کر رہی ہیں. تو یہ شہاب الثاقب جو آسمان میں موجود ہیں، ان کی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. بہرحال یہ تو ایک اہمیت بتانے کے لیے قسم کھائی تھی. پہلے تو آسمان کی قسم کھائی تھی، وہ سماء ذات البروج، ٹھیک ہے، وہ آسمان کی قسم تھی. اب یہاں پر آسمان پہ موجود ستاروں کی قسم ہے. یعنی اس نظم کے اندر ہر چیز انسان سے بڑی ہے. ہر چیز انسان ہر چیز انسان کو اللہ کا وجود دکھاتی ہے، اللہ کی معرفت ثابت کرتی ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. ان کل نفس، کوئی بھی نفس. پتہ نہیں یہ کیا بھیج دیا. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے تصویریں بھیجی ہیں، لیکن میں یہاں پہ لگانا ضروری نہیں سمجھتا، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہم کر چکے ہیں، اس کو بار بار چھیڑنے کا وقت، مطلب وقت کا ضیاع ہوگا. خیر بل جزاک اللہ، آپ نے بھیجا، اور آپ اس کا مطلب ہے صحیح چیز سمجھی ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی جان ہے، لما علیہا وہ ایسی نہیں ہے کہ علیہا حافظ ہم نے اس کے اوپر نگرانی لازمی رکھی ہوئی ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس کے اوپر ہماری ہر نفس کے اوپر علیہا حافظ حفاظت ہے. ان کل نفس، کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے کہ لما جس کے اوپر نہ ہو علیہا حافظ، اس کے اوپر حفاظت، اس کے اوپر نگرانی. ہر جان کے اوپر اللہ کی نگرانی ہے. ہر جان کے اوپر اللہ کی نگرانی ہے. چنانچہ میرے آپ کے اوپر بھی اللہ کی نگرانی ہے. پوری کائنات کے ایک ایک ذرے، ایک ایک قطرے، ایک ایک رمق کے اوپر اللہ کی نگرانی ہے. اب اس نگرانی سے کیا نگرانی مراد ہے؟ اس نگرانی سے پہلی بات تو یہ اللہ کی ذات مراد. دیکھیں یہ اوپر میں نے تفصیل لکھی ہے، یہ آپ تفصیل مت لکھیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے سمجھانے کے لیے تفصیل لکھی ہے. اس میں دیکھیں وہ نگران کون ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہے. پہلا آپ نمبر ایک پہ لکھ دیں گے اللہ تعالیٰ، نگران اللہ تعالیٰ. دوسری تفصیل کیا ہے؟ دوسری تفصیل یہ ہے کہ وہ نگرانی کرامن کاتبین کر رہے ہیں. اللہ نے فرشتے دو رکھے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں فرشتے جو ہے وہ نگرانی انسان کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے دو فرشتے دن میں ہوتے ہیں، دو فرشتے رات میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فجر اور عصر میں ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تفسیر حافظ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں. یعنی دن کے وقت 10 فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، پھر رات کے وقت 10 فرشتے مزید انسان کی حفاظت کرتے ہیں. جب انسان کی موت آتی ہے تو اللہ ان فرشتوں کو ہٹا دیتے ہیں، لہذا انسان کی موت آ جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، اللہ کی نگرانی والے فرشتے، رحمت والے فرشتے وہاں پر نہیں آتے. جس گھر میں کتا ہوتا ہے تو اس کی نگرانی والے فرشتے اللہ تعالیٰ اس سے ہٹا دیتے. تو ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس کے اوپر اللہ نے نگران مقرر کیے ہیں. وہ نگران رحمت والے بھی ہوتے ہیں، اور وہ نگران غضب والے بھی ہوتے ہیں. چنانچہ ہم بیمار ہوں، صحت مند ہوں، کچھ بھی ہوں، نظر اللہ کی ذات پر رہنی چاہیے. نظر اللہ کی ذات کے اوپر رہنی چاہیے کہ جب نظر اللہ کی ذات کے اوپر ہوگی تو وہی دوا میں بھی شفا ڈالے گا، اور وہی پیسوں میں بھی پیسوں میں بھی تاثیر ڈالے گا، وہی کاموں کے اندر تاثیر ڈالے گا، کیونکہ اللہ کی نگرانی ہے. جب اللہ کی نگرانی ہے، اور انسان اللہ کی نگرانی سے بالکل بھی مستغنی نہیں ہے، نہ مستغنی ہے نہ مستغنی ہو سکتا ہے. چنانچہ ان چیزوں کا دھیان، ان چیزوں کے اوپر توجہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان رجوع اللہ کرے. جب وہ اللہ سے رجوع کرے گا تو تب معاملات بہتر ہوں گے. اللہ سے رجوع نہیں کرے گا تو اللہ کی نگرانی بھی نگرانی غضب بن جائے گی، غضب والی نگرانی. انسان کہاں، آپ مین سب کی حفاظت و فرشتے کر رہے ہیں، اور پریکٹیکلی مسلمان.
नहीं नहीं, इन कुल्लु नफ्स, नफ्स से मुराद है हर हर इंसान, नफ्स से मुराद हर हर जान है। ठीक है, यानी मैंने बता दिया कि कायनात का कोई एक जर्रा भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अल्लाह की निगरानी ना हो। तो जब कायनात का एक जर्रा भी ऐसा नहीं है, तो जारी बात है, जानवर भी है, चरिंद भी है, परिंद भी है, पौधे भी हैं, उन सब के ऊपर अल्लाह की निगरानी है। उन सब की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे होते हैं। और वो निगरानी की असल क्या है, बस हम अपने हिसाब से समझेंगे कि इंसानों पे निगरानी जो रिवायात में आई है वो किस दर्जे में आई है, वो मैंने बता दिया। नबातात पर निगरानी किस तरह की होती है, जिन्नात पर निगरानी किस तरह की होती है, फरिश्तों पर, यानी जिस चीज में नफ्स मौजूद है, जिस चीज में जान मौजूद है, और हमारे हिसाब से पत्थरों में भी जान है। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्कुकु फयखरुजु मिनहुल मा। हमारे हिसाब से पत्थरों में भी जान मौजूद है। असल में साइंसी हिसाब से जान उसके अंदर होती है जो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये साइंसी एतबार से जान की कसम है। हमारे हिसाब से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये चीजें बहुत बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं। जब बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं तो इसका माना ये है कि उनमें भी जान होती है, लेकिन उनमें जान जो होती है वो अपने हिसाब से होती है। और उनकी जान जो है वो अपने हिसाब से होती है। साइंसी एतबार से तो जान उसी में है जो सांस लेता है। तो अच्छा, साइंस तो ये कहती है कि तीन किस्म की चीजें जिंदा हैं, एक इंसान, एक जानवर और एक पौधे। ठीक है, लेकिन अब साइंस इस बात का भी इदराक करती है, नहीं, पत्थरों में भी जान होती है। ठीक है, साइंस इस बात का भी इदराक करती है कि पानी में भी एक जान होती है। साइंस इस बात का इजराक करती है कि हवा में भी एक जान होती है, यानी उसकी भी एक जिंदगी है। ऐसे ही जो जो जानवर हैं उनकी भी एक जिंदगी है, ऐसे जो पौधे हैं उनकी भी एक जिंदगी है। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता साइंस वही बातें मान रही है जिसका शरीयत ने इदराक किया है, अहाता किया। तो इन कुल्लु नफ्सिन, हर हर नफ्स ऐसा है, लम्मा अलैहा हाफिज, ये उसके ऊपर निगरानी है, उसके ऊपर निगरानी है। निगरानी का मतलब निगरानी होता है, ठीक है, निगरानी का मतलब हिफाजत नहीं होता। ठीक है, अगरचे इसके अंदर हिफाजत जिम्मन में आ जाती है, लेकिन हिफाजत का ये माना नहीं है कि उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता। उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन वो नुकसान अल्लाह की रजामंदी से होगा, ज़हन में रखिएगा। निगरानी में हिफाजत अज खुद आती है, ज़हन में रखिएगा। जी, डॉक्टर की निगरानी में ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर की निगरानी में मतलब चीरा फाड़ा किया जा रहा है, स्टिचेस लगाए जा रहे हैं, बेहोश किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि उसका इलाज किया जाएगा। ये नहीं कि बस उसको सिर्फ बिठाया जाएगा, आराम से खाना पीना खिलाया जाएगा और मजे करवाए जाएंगे 4-5 दिन, उसके बाद रिलीज का, ये तो नहीं मतलब होता ना। तो ऐसे ही निगरानी का मतलब निगरानी है, और निगरानी में हर हर चीज की निगरानी और उस नौयत की तमाम बातें इसके अंदर आती हैं जो कॉमन सेंस से इंसान निकाल सकता है। फलियंजुरिल इंसान, देखें, जब हिफाजत अल्लाह ताला की है, जब उसकी निगरानी है, तो इंसान को चाहिए कि उस पर यकीन करे, उस पर एतमाद करे। लेकिन इंसान जब उस पर एतमाद नहीं करता तो अल्लाह कहते हैं आओ मैं तुम्हें दलील देता हूँ। फलियंजुर, बस चाहिए कि देखे, अल इंसान, इंसान, मिम्मा खुलिक, किस चीज से उसको पैदा किया गया है, किस चीज से उसको पैदा किया गया। और जब इंसान गौर करता है तो जाहिर बात है वो ऐसी चीज है जो इंसान जबान से कह नहीं सकता, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं बताता हूँ, खुलिका, पैदा किया है, मिम्मा इन दाफिक, उछलते हुए पानी से। अब मिम्मा इन दाफिक, उछलता हुआ पानी मुराद इससे मादा मनविया है, यखरुजु मिन बैन सुल्बि वत्तराइब। अब वो मादा मनविया एक नहीं होता बल्कि दो होते हैं, दो होते हैं। यखरुजु, निकलता है, मिन बैन सुल्बि, सुल्ब से, व तराइब, और तराइब से। सुल्ब कहते हैं, सुल्ब कहते हैं रीढ़ की हड्डी के नीचे की जगह को सुल्ब कहते हैं। तो ये मर्द का सुल्ब होता है। तराइब कहते हैं, तराइब कहते हैं सीने के अंदर जो पसलियां हैं उसके दरमियान एक जगह होती है, उसको कहते हैं तराइब।
تو یخرج نکلتا ہے من بین الصلب، صلب سے، والترائب اور سینے کے درمیان سے، صلب کے درمیان سے اور سینے کے درمیان سے، صلب کو صلب بھی کہتے ہیں، ترائب سینے کو کہتے ہیں۔ اب صلب ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، صلب ایک جگہ ہے، ترائب جو ہے وہ بڑی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترائب سے مراد عورت کا سینہ، اور صلب سے مراد مرد کا صلب، یہ ریڑھ کی ہڈی کے نیچے اور سرین سے تھوڑا سا اوپر ایک جگہ ہے، اس کو صلب کہتے ہیں۔ یخرج من بین الصلب والترائب، ریڑھ کی ہڈی جہاں نیچے جا کے ختم ہوتی ہے وہاں پہ صلب ہوتا ہے، مرد کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو نکلتی ہے، وہ پانی دافق نکلتا ہے، اور وہ دافق ہوتا ہے، دافق ہوتا ہے یعنی اچھل کر نکلتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر عورت خواب دیکھے اور خواب کے اندر وہ دیکھے جو کہ مرد دیکھتا ہے، اور یعنی اس سے مراد احتلام ہے، تو جب وہ اٹھے تو کیا اس کے اوپر غسل ہے؟ یعنی خواب کے اندر وہ صحبت دیکھے، مجامعات دیکھے، تو کیا اس کے اوپر غسل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ پانی دیکھے گی تو اس کے اوپر غسل ہے، وگرنہ اس کے اوپر غسل نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ، ایک روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ، انہوں نے آپ صلی اللہ وہ حضرت ام سلیم کے پاس گئے، وہ اچھی اچھی کیسی گندی بات کر رہی ہو، کیا عورت کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ یا حضرت ام سلمہ ان کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم دین اور شریعت کا، یہ یعنی آپ نے ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اور پھر فرمایا کہ بچہ جو ہے کبھی ماں کی مشابہت ہوتا ہے، کبھی باپ کی مشابہت ہوتا ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر عورت کے لیے، اور اگر عورت کے اندر یہ نظم نہیں ہے، تو پھر بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا ہے اور باپ کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ تو جب ماں کے مشابہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کا کچھ حصہ بچے میں شامل ہے، ماں کے جسم کا حصہ بچے میں شامل ہے۔ جب ماں کا حصہ بچے کے ڈی این اے میں شامل ہے تو ڈیفینیٹلی بچہ ماں کے بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ جو بات میں کہتے ہیں کہ اچھی اچھی تصویریں دیکھے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، جب ڈی این اے کے اندر ہی بدصورتی ہوگی تو تصویریں دیکھنے سے کون سی خوبصورتی آ جاتی ہے بھائی؟ تو بیس ہی جس کی گند دیکھیں، موٹر سائیکل کی بیس کے اوپر گاڑی تو نہیں بن جاتی نا، گاڑی کی بیس ہی الگ ہوتی ہے، موٹر سائیکل کی بیس الگ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب عورت کا پانی غالب، یعنی ترائب سے جو پانی نکل رہا ہے وہ غالب آ جاتا ہے، ترائب سے نکلنے والا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ ماں کی مشابہ ہو جاتا ہے، اور صلب سے نکلنے والا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ کی مشابہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظم ہے۔ اور کسی کافر سے آپ کا مخاطبت ہو، شرط ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو، اس سے کہہ دیں کہ آج جا کے میڈیکل سائنس اس کو پروف کر رہی ہے کہ یہی سسٹم ہے، 1400 سال پہلے یہ کہاں سے پروف ہو گیا؟ آج بھی سائنس کے کچھ اسٹوڈنٹس کو اس کے اوپر اشکال ہوتا ہے، اور پھر جا کے ان کے بڑے ٹیچرز کہتے ہیں نہیں بیٹا، آپ نے جو بچپن میں پڑھا وہ غلط پڑھا، آپ کے بچپن کے جو کانسیپٹس تھے وہ غلط تھے، صحیح کانسیپٹس یہی ہیں جو کہ آج کی میڈیکل سائنس گائناکولوجسٹ مورس بیقائی انہی آیات کو دیکھ کے مسلمان ہوا کہ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ آج ہم الٹرا ساؤنڈ کی کئی قسموں کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ معاملہ یہاں سے ہوتا ہے؟ اور آدھے سے زیادہ زمانہ ابھی تک اس بات پہ جاہل ہے، ابھی تک اس بات پر ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سی ایسی باتیں میں وہ الفاظ بھی نہیں کہہ سکتا، نہ نہیں، حالانکہ یہاں پر سمجھانے کے لیے ضروری ہے، لیکن ظاہری بات ہے بات پہلے ہی میں کافی کر چکا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو یخرج من بین الصلب والترائب، نکلتا ہے صلب اور ترائب کے درمیان سے، وہ مائع دافق ہے۔ اور وہ مائع دافق دیکھیں، مائع دافق اللہ نے واحد قرار دیا، واحد،
یعنی وہ مائع دافق صلب اور ترائب سے نکل، اب صلب اور ترائب سے نکلنے والا تو ایک ہونا چاہیے نا، مطلب مائن ہونا چاہیے تھا، دو پانی، دو پانی، لیکن کمال ہے، کمال کہ وہ مائع دافق صلب اور ترائب سے نکل کے جب ایک بنتا ہے تب کام بنتا ہے، ورنہ صلب سے نکلتا رہے پانی، کوئی پرابلم ہی کچھ بھی نہیں ہوتا، ترائب سے نکلتا رہے پانی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب یہ دونوں پانی مل کے ایک ہوتے ہیں تو تب جو ہے زائگوٹ بنتا ہے، اور اس کے بعد چیزیں بنتی ہیں، ایک انسان کا وجود سامنے آتا ہے۔ تو کتنی خوبصورتی سے اس بات کو بتایا، کمال درجے کی بلاغت اور کمال درجے، اب یہ دیکھیں اور قرآن مجید کا اعجاز دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں، خلق من ماء دافق، لا لگایا، مطلب یہ روکنا نہیں ہے، پڑھتے رہو آگے، اور آگے دیکھیں یا پہ تشدید، یعنی ان دونوں کو ملا کے پڑھو، یخرج من بین الصلب تو لگائے، رک جاؤ یہاں پر بس، رک جاؤ، مطلب پروسیجر ان دو آیتوں میں پورا ہو رہا ہے، ان دو آیتوں کو ملا کے پروسیجر پورا ہو رہا ہے، درمیان میں لا کا مطلب رکنا نہیں ہے، پروسیجر، کیا خوبصورتی، یعنی آیات بول بول کے کہہ رہی ہیں کہ میرا یہ مطلب ہے، آیات بول بول کے بتا رہی ہے، وہ سائنسدانوں ادھر 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 بھاگا دوڑی نہ کرو، سمجھ جاؤ ہم کیا کہہ رہے ہیں، انہو علی رجعہ، کروڑوں کی ریسرچ ہوتی ہے، پھر یہ بات سامنے، کروڑوں کی ریسرچیں ہوئی ہیں، صدیوں میں ریسرچ ہوئی ہیں، پھر یہ بات ثابت ہوئی ہے، اور اسٹیٹمنٹ ایک لفظ میں اللہ، ایک ایک جملے میں اللہ نے بیان کر دی، ہمیں سمجھانے کے لیے دو جملے ہیں تو ایک جملہ نا، تو ایک جملے میں اسٹیٹمنٹ واضح کر دی، اور ان کی کروڑوں رپورٹس کے بعد، یعنی کئی صدیوں کی محنتوں کے بعد، کروڑوں اربوں خرچ ہونے کے بعد یہ ریسرچ سامنے آتی ہے، اور قرآن واضح کر رہے کہ یہ دیکھو ہم نے یہ کیا، ہم قرآن کے اعجاز کو سمجھیں، آج بھی کروڑوں چیزیں قرآن میں چھپی ہوئی ہیں، کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی سمجھنے والوں، یہ جیسے بھی کسی نے تصویر بھیجی نا چیٹ کے اندر، اور گلیکسیز کی تصویر اور ستاروں کی تصویر بھیجی، کیا ہے یہ کیا ہے، آپ خود سمجھیں کہ قرآن نے ان باتوں کو کتنے کھول کر بیان کیا ہے، جس تک ہم آج جا کے پہنچ رہے ہیں، 1400 سال سے یہ حقائق ہیں، تو آگے کے حقائق قرآن میں جو بیان کرتا ہے، جس تک آج لوگ پہنچے نہیں ہیں، یعنی 1400 سال میں وہ چند ایک آیات کو سمجھ سکے ہیں، تو اگر ہم قرآن کو اپنے دل سے لگا کے سمجھیں گے تو کمال نہیں ہو جائے گا زندگی کے اندر، کیسا انقلاب آئے گا اگر ہم ان کو سمجھیں، انسان غرق ہو جائے ان آیات کے اندر، انسان کھو جائے ان مقامات کے اندر کیا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو انہو علی رجعہ لقادر، وہ قادر ہے اس کو واپس لوٹانے پر، یعنی انسان کو واپس زندہ کرنے پر قادر ہے، کوئی شخص انکار نہ کرے کہ اس کو اللہ کے سامنے نہیں جانا، کوئی شخص اپنے عمل سے یہ بات ظاہر نہ کرے کہ اس کو اللہ کے پاس واپس نہیں جانا، بلکہ اس کو جانا ہے اور جانا ہے، اور اس دن کیا ہوگا، اوہ ہو، اس دن یوم تبل السرائر، اوہ 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 اوہ، اوہ اوہ، سرائر کہتے ہیں سر، سر کی جمع ہے، راز، یوم تبلس، اس دن راز افشاں کر دیے جائیں گے، تبلا، کھول دیے جائیں گے راز، جو انسان دوسروں سے اپنا آپ چھپاتا ہے، دوسروں سے اپنی سچائی اور حقیقت کو چھپاتا ہے، یوم تبل السرائر، راز کھول دیے جائیں گے، اللہ ہمارے رازوں کی حفاظت فرمائیے، ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم کتنے گندے ہیں، اللہ جانتے ہیں، یوم تبل السرائر، اس دن راز کھول دیے جائیں گے، راز کیسے کھولے جائیں گے، فما له من قوت ولا فما له من قوة، اور انسان کے لیے کوئی قوت نہیں ہوگی اپنے آپ کو بچانے کی، ولا ناصر، اور کوئی بھی مددگار نہیں، ہاں 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 ہاں، اب دیکھیں اعجاز قرآن، والسماء، مجھے قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع، جو کہ لوٹ کر آنے والا ہے، میں نے بتایا جیسی گلیکسی، یہ گلیکسی ہے، یہ پوری جو حرکت ہے نا، یہ ساری حرکت آسمان کے نیچے ہے، یہ آسمان ہے، یہ ساری حرکتیں آسمان کے نیچے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ ساری حرکت، ابھی ایک اندازہ ہے کہ ایک شٹل اڑائی جائے، یہ صرف اندازہ ہے، ایک شٹل اڑائی جائے آسمان کی طرف،
ٹھیک ہے، اور اس کی رفتار 1,00,000 مائل پر سیکنڈ ہو، ٹھیک ہے، 1,00,000 مائل پر سیکنڈ ہو، تو 21,000 سال میں وہ آسمان تک پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی تک ان کا اندازہ ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت کا اس سے کیا تعلق ہے کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، ابھی انڈیا نے چاند پر پہنچایا، تو حقیقت کیا ہے کچھ نہیں، صرف اندازہ ہے۔ تو یہ چاند تو سامنے پڑا ہے، تو یہ گلیکسیز آسمان کے نیچے ہیں، اور آسمان کی حقیقت کیا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو جا کے کبھی پتا چل جائے، کوئی ایسی ڈیوائسز ایجاد ہو جائیں جو انفینٹی بیس کے اوپر جا کے کام کر سکتی ہوں، تو ہو سکتا ہے انفینائٹ بھی تو ہمارے حساب سے ہوگا۔ تو وہ سما ذات رج کا مطلب ہے کہ یہ آسمان بھی حرکت کرتا ہے اور واپس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ والارض، اور بعض حضرات نے کہ ذات رج سے مراد بارش ہونا ہے، السماء، رج کا قسم ہے آسمان کی، ذات رج جو کہ واپس لوٹ کر آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آسمان سے مراد بادل ہے، بادل سے مراد بارش ہے، یعنی بارش بار بار ہوتی ہے، خیر کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی ذات الصدع، جو کہ پھوٹنے والی ہے، پھٹنے والی ہے، پھوٹنے والی، یعنی اس سے پودا پھوٹ کر نکلتا ہے۔ انہ لقول فصل، یہ قرآن فیصلہ کرنے والا ہے، یہ قرآن فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں میں نے ایک واقعہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ آیات ایسی زبردست ہیں، ایسی زبردست ہیں کہ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو کہ مکے سے 5 منزل کے فاصلے، یعنی 5 دن کے فاصلے پر رہا کرتے تھے، اور یہ حضرت زماد یہ پاگلوں کا علاج کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو لوگ ڈپریشن کے مریض ہو جاتے، پاگل ہو جاتے، دماغی مرض ہو جاتا تھا، تو حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا علاج کرتے تھے، یعنی اس کے بارے میں یہ مہارت رکھتے تھے اور ایسے لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ تو حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہ مکے آئے، مکے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور آپ سے کہا کہ محمد، میں مکے سے 5 منزل کے فاصلے پر رہتا ہوں، اور میں آپ کا علاج کرنے ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ پاگل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور میں پیسے بہت زیادہ لیتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے ایسے بتایا کہ میرا دل ہوا کہ میں خود آپ کا علاج کروں، میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سماعت تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے ساتھ جنون ہے؟ تو جب اتنے لوگوں نے کہا ہے تو ظاہری بات ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے کہنے کی کوئی اہمیت ہے؟ جی ہاں۔ فرمایا کہ فرمایا کہ چلو وہ کلام سناتا ہوں جس کی وجہ سے لوگ مجھے ایسا کہتے ہیں، اگر تمہیں یہ سچ لگتا ہے تو تم قبول کرو، اگر تمہیں یہ سچ نہیں لگتا تو چھوڑ دو۔ تو آپ نے اس کے سامنے سورہ طارق کی تلاوت کی، والسماء والطارق، جب آپ نے فرمایا انہ لقول فصل وما هو بالهزل انہم یکیدون کیدا واکید کید، تو اب آپ یہ آیات سنیں گے تو آپ کو لگے گا شاید یہ آیات نازل ہی زماد کے بارے میں، حضرت زماد کے بارے میں ہوئی تھی، آپ سمجھیں گے کہ یہ آیات ہی حضرت زماد کی سینیریو میں نازل ہوئی تھی، حالانکہ یہ آیات حضرت زماد کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ تو جب اس نے سنا تو وہیں گرا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضرت زماد یہاں سے مسلمان ہوئے، جب مسلمان ہوئے تو اپنے قبیلے میں گئے، لوگوں کو بتایا، تو یہ وہی قبیلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پہ تشریف لائیں گے تو اس قبیلے میں نکاح فرمائیں گے، آپ کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے، ایک کا نام محمد رکھیں گے۔ موسیٰ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر
के तौर पे समझे जाते थे। लेकिन हजरत असल तो बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर हजरत ईसा हैं। लेकिन क्या वजह है कि हजरत मूसा रखा जाएगा, मूसा रखा जाएगा और दूसरे मोहम्मद, दूसरे का नाम मोहम्मद रखेंगे कि ये उम्मत मोहम्मदिया के आखिरी पैगंबर। शायद मूसा इसलिए रखा जाएगा कि वो मुत्तफकुन अलैह पैगंबर थे, हजरत ईसा इन लोगों के नजदीक मुत्तफकुन अलैह नहीं थे, वगैरह वगैरह, पर कोई भी बात हो सकती है। तो इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये फैसला करने वाला कौल है, कलाम है। वमा हुआ बिलहज़ल, ये कोई मजाक नहीं है। इन्नहुम यकीदून कैदा, ये लोग तदबीर करते हैं। व अकीदु कैदा, और मैं भी तदबीर करता हूँ। कैदा ये तकरार के लिए, ताकीद के लिए आया है। यकीदून के अंदर तर्जुमा खत्म हो जाता है कि इन्नहुम यकीदूना, ये तदबीर करते हैं। व अकीदू, और मैं भी तदबीर करता हूँ। कैदन ताकीद के लिए है, कलाम में जो फमहिलिल काफिरीना, फमहिलिल, ढील दीजिए, काफिरों को। महिल कहते हैं ढील देना। अमहिल रुवैदा, एक वक्त तक इनको। अमहिल रुवैदा, और मैं भी उनको ढील देता हूँ। अल्लाह, यानी आप इनको मोहलत दें। हम्म, आप इनको मोहलत दें, थोड़ी सी इनको मोहलत दें। व अमहिलहुम रुवैदा, और मैं भी इनको एक वक्त तक मोहलत दूंगा। मतलब ये है कि अल्लाह ने कुफार की ढील और डोल आप अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दी कि आप इनको कुछ ढील दें। जब आप इनको कुछ ढील देंगे तो अल्लाह भी इनको कुछ ढील देंगे। मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ न कुछ इख्तियार दिया है कि वो इख्तियार अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के इख्तियार से बढ़कर नहीं है। एक बिल्कुल वाज़ेह बात समझ लीजिए कि अल्लाह के इख्तियार से बढ़कर नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको इख्तियार दिया है वो इख्तियार एक हद तक चलता है। और इख्तियार वो इख्तियार अल्लाह ने आपको भी दिया है। ठीक है, वो इख्तियार अल्लाह ने मुझे भी दिया है कि हम अल्लाह से दुआ करें। तो ये यहाँ पर ये सारी बात अल्लाह ने फरमाई। तो यानी अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ का इख्तियार दिया होता है। तो जब ये तदब्बुर करें, तदबीर करें, वाकीद उकीदा, तो मैं भी तदबीर कर रहा हूँ। ठीक है। फमहिल का, आप ढील दें काफिरों को। अमहिल मुरवैदा, थोड़ी सी ढील। अमहिल, मैं ढील नहीं देता, ये मैं अमहिल को वो समझा, मुतकल्लिम समझा। अमहिल रुवैदा, फमहिल, फमहिल अमहिलहुम, उनको ढील दीजिए, रुवैदा थोड़ी सी। रुवैदा यानी रुवैद कहते हैं हल्की सी किसी चीज को। फमहिल काफिरीन, अब इन काफिरीन को हल्की सी ढील दें। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो काफिरों को तरक्कियात दी हुई हैं, ये जो काफिरों को, तो इनकी मेहनत के सबब अल्लाह ने उनको ढील दी, इनकी कोशिश के सबब अल्लाह ने इनको ढील दी। हमें भी हुक्म दिया तुम भी कोशिश करो, हमें हुक्म दिया कि तुम उसके मुताबिक चलो जो अल्लाह के अहकामात हैं। लेकिन बात यह है कि कुफार की तरक्की को देख के मरूब न हो, बल्कि उसको एक ढील समझें और एक वक्ती ढील समझें कि उनके कुफ्र की वजह से अगर अल्लाह उनको पकड़ नहीं रहे, उनके जुल्म की वजह से अल्लाह उनको पकड़ नहीं रहे, तो ए मुसलमानों थोड़ी सी उनको ढील दो। लिहाजा लिहाजा इतना ज्यादा इन चीजों में परेशान नहीं होना कि हम महज ज़ाहिरी असबाब को देख के परेशान होना शुरू हो जाए। जारी बात है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और जिन पे जुल्म हो रहा है उनको इस बात पे शदीद इश्काल होता है कि भाई हमारे ऊपर तो इतना जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर तो ये हो रहा है, और काफिरों को कुछ भी नहीं, काफिरों को ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं। लेकिन मोमिन के लिए ये नहीं है कि वो फौरी फैसला करे, इन चीजों को समझे और कुछ वक्त इंतजार करें। इसलिए कि सब कुछ ये दुनिया की जिंदगी है ही नहीं। दुनिया की जिंदगी में हम देखते हैं कि एक बंदे के साथ जुल्म हुआ, इतना हुआ कि वो मर गया। ठीक है, अब उसके साथ इंसाफ तो नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब है कि एक और जिंदगी है, उस जिंदगी तक आप इनको ढील दीजिए। ये हमारी सूरत मुकम्मल हुई, और सबक हमारे यहीं तक है। थोड़ी देर में हम बेश्ती ज़ेबर शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।